جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے گزشتہ رات اسلام آباد میں لاپتہ افراد کے ورثاؤں کا جو لانگ مارچ تھا اس پر مختلف علاقوں سے جب وہ گزرتا ہوا اسلام آباد پہنچا تو جس طرح ان پر تشدد، خواتین، بچوں اور بزرگوں پر لاٹھی چارج اور ان کی گرفتاری کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ ایک غیر انسانی اور ایک غیر جمہوری طرز عمل نے ہماری اس بات کی تصدیق کی کہ یہ حکومت کیئر ٹیکر نہیں بلکہ انڈر ٹیکر حکومت ہے۔ اس حکومت کے آنے سے لے کر آج دن تک پورے ملک میں بالخصوص بلوچستان میں کوئی ایسا دن ہی نہیں گزرتا جہاں پہ تشدد، ظلم و بربریت اور قانون کی دھجیاں نہ اڑائی گئی ہوں۔ نگراں حکومتیں یا حکومتوں کا کام ملک میں فری اور فیئر الیکشن کا انعقاد ہوتا ہے، لیکن یہ واحد نگراں حکومت ہے جس کو ملکی سے لے کر بین الاقوامی معاہدات طے کرنے یا دستخط کرنے کے جو بھی اختیارات دیے گئے ہیں۔ بلوچستان کا تنازع جو کئی ڈیکیڈ سے چلا آ رہا ہے، ہم نے روز اول سے اس مسئلے کو، اس کنفلکٹ کا حل پولیٹیکل ڈائلاگ اور بات چیت سے اس مسئلے کو حل کرنے کی مشورے دیے، اور اس بات پر ہم نے تمام وہ حکومتیں جن کے ہم اتحادی بھی رہے ہیں اور جن کے ہم مخالف بھی رہے ہیں، ان کو بارہا سمجھانے کی کوشش کی کہ بلوچستان کنفلکٹ کا واحد حل پولیٹیکل ڈائلاگ ہے اور جمہوری انداز میں اس مسئلے کو حل کیا جائے۔ اور میں سمجھتا ہوں مسنگ پرسنس کا مسئلہ بلوچستان کے کنفلکٹ سے علیحدہ ہم اس کو کر ہی نہیں سکتے۔ جس دن سے بلوچستان کا کنفلکٹ شروع ہوا ہے، چاہے وہ 1970 کی دہائی ہو یا جنرل مشرف کا آمرانہ دور ہو یا یہاں پر سو کالڈ ڈیموکریٹک یا جمہوری حکومتیں آئی ہوں، ان میں روز بروز مسنگ پرسن کے مسئلے میں کمی کے بجائے اضافہ ہو جاتا ہے۔ مسخ شدہ لاشیں، جبری گمشدگیاں، لگتا ہے ایسا ہے کہ یہ پاکستان کے آئین کا ایک حصہ بن گئی ہیں۔ انسانی حقوق کی پامالیاں، جبر، تشدد بلوچستان کے لوگوں اور بلوچستان کی قسمت یا مقدر بنا دیا گیا ہے۔ ہم نے مسنگ پرسنز کے مسئلے کو روز اول سے حل کرنے کی کوششیں کی، مشورے بھی دیے، چاہے وہ پلیٹ فارمز عدلیہ کا ہو، سپریم کورٹ کا ہو، چاہے سڑکوں پر احتجاج کا ہو، پارلیمنٹ، صوبائی اسمبلی ہو، قومی اسمبلی ہو، سینٹ ہو، یا کوئی کمیشن بنائے گئے ہیں، اس میں بھی ہم نے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اپنی تجاویزیں بھی دی اور اپنے مطالبات بھی رکھے ہیں۔ اگر حکومتوں کے ساتھ ہمارا اتحاد بھی ہوا ہے تو پرائرٹی، ترجیحات پہ مسنگ پرسنز کا مسئلہ رہا ہے۔ چاہے ہم حکومت میں رہیں بھی تو وہاں پر بھی ہماری ترجیحات مسنگ پرسن کی بازیابی کے تھا، چاہے وہ پی ٹی آئی کی حکومت رہی ہے یا پی ڈی ایم کی حکومت رہی ہے
اس مسئلے پر ہم نے بارہا ان سے بات کرنے کی کوشش کی. کیچ تربت سے شروع ہونے والا بلوچ یکجہتی کمیٹی کا جو لانگ مارچ تھا، بلوچستان نیشنل پارٹی نے اپنی بساط کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق ان کے ساتھ تعاون کیا. ان کے تمام ان دھرنوں میں مرکزی قیادت سے لے کر ہماری ضلعی قیادت نے اس میں شرکت کی. ان کے دھرنوں میں ہم شریک رہے، ان کے مارچ میں بھی ہم شریک رہے. ہم سمجھتے ہیں یہ مسئلہ کسی فرد واحد یا کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کا نہیں، یہ بلوچستان کا مسئلہ ہے، ایک انسانی مسئلہ ہے، اور یہ مسئلہ بلوچستان سے نکل کر آج پورے ملک تک پہنچ چکا ہے. وہ پولیٹیکل پارٹیاں جو مسنگ پرسنز کے لفظ کو ایک مذاق سمجھتے تھے، وہ قوتیں جو مسنگ پرسنز کا جب ہم نام لیتے تھے ہم پر تنقید یا ہمارا مذاق اڑاتے تھے، وہ میڈیا کے لوگ جو بلوچستان کے مسنگ پرسنز پر جو ہے طنز کرتے تھے، آج بدقسمتی سے وہ پولیٹیکل پارٹیاں بھی، وہ قوتیں بھی، وہ میڈیا کے لوگ خود مسنگ پرسنز کا شکار ہو رہے ہیں یا مسنگ ہو رہے ہیں. جب یہ لانگ مارچ تربت پہنچا، یہاں پر بڑی بڑی پولیٹیکل پارٹیاں ہیں، یہاں پر مذہبی جماعتیں ہیں، یہاں پہ سول سوسائٹیاں ہیں. فلسطین اور غزہ میں جو انسانی حقوق کی پامالی، میں اس کو اس کے ساتھ کمپیئر نہیں کرنا چاہتا. وہاں پہ زیادتیاں ہو رہی ہیں، بہت زیادتیاں ہو رہی ہیں، لیکن جو کچھ بلوچستان میں ہو رہا ہے، پچھلی دہائیوں سے جو بلوچستان پر ہو رہا ہے، اس پر وہ سیاسی پارٹیاں جب اپوزیشن میں ہوتی ہیں تو ہم سے بھی بڑے ان کے آنسو بہتے ہیں. جب وہ حکومت میں ہوتی ہیں یا حکومت کی امیدوں سے ہوتی ہیں، ان کو یہ امید ہوتی ہے کہ ان کی حکومتیں آئیں گی، تو پھر ان کی زبانوں پر کیوں تالے لگ جاتے ہیں. بلوچستان میں جبری گمشدگیوں کا مسئلہ، میں نے جس طرح پہلے کہا کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کا نہیں ہے. یہاں پر بسنے والے تمام وہ اقوام، چاہے وہ بلوچ ہوں، چاہے پشتون ہوں، چاہے ہزارہ ہوں، چاہے سیٹلر ہوں، اور پاکستان میں بسنے والے یا ان تمام جو 4 صوبے ہیں، میں سمجھتا ہوں ان تمام کا مسئلہ ہے. یہ بنیادی انسانی حقوق کی پامالی کا مسئلہ ہے. جب فلسطین پر احتجاج کیا جا سکتا ہے، ان کے خلاف کوئی ایف آئی آر نہیں کرتی، لیکن بلوچستان میں رہتے ہوئے اس آئین اور اس جمہوری انداز میں جب ہمارے پولیٹیکل ورکر جب احتجاج کرتے ہیں تو درجنوں کے حساب سے جو ہے نا ایف آئی آر کاٹی دی جاتی ہیں، درجنوں کے حساب سے جو ہے نا ہمارے لوگوں کو جو گرفتار کیا جاتا ہے، درجنوں کے حساب سے جو ہے نا ہمارے لوگوں کو تھریٹ کیا جاتا ہے کہ اس مسئلے سے اپنے آپ کو باہر رکھیں یا تو پھر آپ کے نتائج الیکشن کے تبدیل کیے جائیں گے. تو اس مسئلے کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے، جس انداز میں ہماری بچیوں کو، ہماری خواتین کو اسلام آباد کی سڑکوں پر گھسیٹا گیا، ان کی بے حرمتی کی گئی. بلوچستان نیشنل پارٹی کے آج ہم نے ہنگامی اجلاس بلایا تھا. ہم سمجھتے ہیں یہ مسئلہ مرکز اور صوبے دونوں کا ہے. آئینی حوالے سے گورنر بلوچستان جو ہے وہ وفاق کا نمائندہ ہے. میری ابھی بھی گورنر سے بات ہوئی اجلاس کے بعد. بلوچستان نیشنل پارٹی نے اس کو ہدایت جاری کی، گورنر بلوچستان کو،
کہ وہ فوری طور پر اسلام آباد پہنچے, گرفتار جو لوگ ہیں جس تھانے میں بھی ہیں وہاں پہ جائیں اور ان کے ساتھ اس دھرنے میں شریک ہوں, اور جو گرفتار لوگ ہیں ان کی رہائی اور ان کے جو مطالبات, جائز مطالبات جو آئینی اور قانونی, جو جس کا حق اس ملک کے آئین اور قانون نے ہمیں دیا ہے, ان کے حل کے لیے حکمرانوں سے بات کریں. اگر وہ حل نہیں ہوتی تو گورنر بلوچستان اسلام آباد میں بیٹھ کر اپنا استعفیٰ صدر پاکستان کو دے کر پھر واپس آئیں. یہ بلوچستان نیشنل پارٹی کا آج کا ہنگامی اجلاس ہوا ہے, اس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے. کوئی اور سوال آپ کے ذہن میں؟ دیکھیے, مجموعی مسئلہ تو لاپتاؤں کا تو حکومتوں میں ہم رہ چکے ہیں. حکومت میں وہ تو ایک بہت مسئلہ, اور صرف وہ بلوچستان کا نہیں, وہ پورے پاکستان کا مسئلہ بن چکا ہے. یہ جو بچے بچیاں یا بزرگ جو وہاں پر گئے ہیں, ان کی جو گرفتاری ہوئی ہے, ان کا مطالبہ کیا تھا؟ ایک ایف آئی آر کاٹے نا, یا ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. جب آپ معمولی سے معاملات پر آپ کمیشن بنا سکتے ہیں, جب معمولی سے واقعات پر, ایک روڈ ایکسیڈنٹ پر آپ کسی کے خلاف ایف آئی آر کاٹ کر سکتے ہیں, آپ کمیٹیاں بناتے ہیں, آپ کمیشن بناتے ہیں, تو یہ لوگ جو یہاں سے تربت سے لے کے اسلام آباد تک جا کے پہنچے ہیں, ان کے اس جائز مطالبات پر حکومت کمیشن بنائے, اور پھر کمیشن جو بھی فیصلہ کرے, لیکن کمیشن ایک غیر جانبدار نہ ہو, وہ جسٹس جاوید اقبال والا کمیشن نہ ہو. ٹائم لیمٹ جتنی دیر ہوگی اتنے معاملات جو ہے گمبھیر ہوتے جائیں گے, اور اس کا فیصلہ حکومت کو کرنا ہوگا. ہوش کے ناخن تو ہے ہی نہیں ان کے پاس, نہ ہوش ہے, صرف ناخن ہی ہے ان کے پاس, جس سے ہمیں جو ہے 75 سال سے جو ہے نوچتے آ رہے ہیں. اور گورنر صاحب جب اسلام آباد پہنچیں گے, اس دوران وہ صدر کو بھی ہم نے ہدایت جاری کی, اس کو بھی ایک سلسلے میں خط لکھیں. اگر ملاقات ہو سکتی ہے وزیر اعظم سے ملاقات کر کے, ان کو بھی ایک لیٹر لکھیں, اور جتنا جلد ہو سکے اس مسئلے کو حل کر کے پھر واپس آئیں گے. دیکھیں, اس دوران بھی یہ کوئی نہیں کہے گا کہ ہم لوگ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. یہ مسئلہ آپ کے کمیشن میں بھی آیا تھا, جس کمیشن کی سربراہی میں کر رہا تھا, اور اسی کیس کو ہمارے جو لائر فارم کے تھے ساجد ترین صاحب, اس نے اس کیس کو پلیڈ کیا, اور اسی کی توسط سے وہ اس کی رہائی بھی ہوئی. تو یہ کوئی نہیں کہے گا کہ جی ہم اس پر خاموش بیٹھے تھے. دیکھو, پارٹی کا فیصلہ جو ہمارے لیے تو سب سے مقدم پارٹی ہی ہے. آج جو میں بیٹھا ہوں, ولی تو نہیں بیٹھا ہوں, سطح پارٹی بیٹھا ہوں. تو انہوں نے آج تو میں پہلے آ رہا تھا, چونکہ آج کچھ ریلی تھا, میرے خیال سے روڈ سارے بند تھے. بھائی سے بات ہوا تو ابھی جب روڈ کھل گیا میں سیدھا پہنچا. تو جس طرح کے ہمارے پارٹی کا موقف جا رہا ہے, اور میں کل ابھی بھی میں نے کہا کہ ٹکٹ جلدی ہو کہ میں کل جاؤں, پرائم منسٹر سے بھی بات کروں, صدر سے بھی ہوں, اور وہاں کے جو دوسرے ادارے ہوتے ہیں وہاں سے بھی میں کوشش کرتا ہوں کہ بات کروں کہ وہ جو مسئلہ ہے یہ حل طلب ہے. یہ تو ویسے تربت میں حل ہونا چاہیے تھا. یہ مسئلہ یہاں سے کوئٹہ سے پھر اس راستے سے پھر پنجاب, پھر اسلام آباد, اور رات کو کافی میرے خیال سے وہ بچے جو تھے, اس میں بچے بھی تھے کافی, اس پہ میرے خیال سے پانی بھی, اس طرح کوئی لاٹھی چارج یہ سب کچھ ہوا ہے. تو میں کل جا رہا ہوں, ایمرجنسی میں جا رہا ہوں, وہاں سے وزیر اعظم سے, صدر سے, دوسرے جو متعلقہ اداروں ان سے بات کرتا ہوں, کوشش کرتا ہوں کہ یہ مسئلہ حل ہو. اچھا, کتنے آپ کے خیال میں اب تک کوئی فگر ہے کہ کتنے لوگ گرفتار ہوئے ہیں اور نہیں, 85 کے قریب, اس میں 85 اس میں خواتین بھی ہیں, بچے بھی ہیں, ضعیف بھی ہیں, یہاں تک کہ ان کو وہ بنیادی سہولتیں نہیں دی گئی ہیں, واش روم کی سہولتیں نہیں, ان کو کھانے پینے کے پانی تک کی ان کو مہیا نہیں کی جا رہا. تو کوئی ان کو کوئی جنگی قیدی تو نہیں ہے. دو ممالک کے جو جنگوں میں جو جنگی قیدی ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی یہ سلوک نہیں کیا جاتا. یا تو پھر پاکستانی حکمران یہ ڈکلیئر کریں کہ بلوچستان سے آنے والا جو بھی ہے, چاہے وہ مسنگ پرسنس ہو یا پولیٹیکل ورکر ہو, وہ جنگی قیدی ہے.
زخمی چکے 25 تو اس میں زخمی ہیں, اس میں چھوٹے بچے بھی ہیں. اور جس بے دردی سے ان پر لاٹھی چارج کیا جا رہا تھا, جس بے دردی سے ان پر جو ہے واٹر کینن کا اسپرے کیا جا رہا تھا اور جو آنسو گیس پھینکی دیے جا رہے تھے, کیا اس اسلام آباد میں ان بڑی بڑی پولیٹیکل پارٹیوں نے احتجاج نہیں کیے؟ انہوں نے تو حکومت گرانے کے لیے احتجاج کیے ہیں, حکومت میں آنے کے لیے احتجاج کیے ہیں. انہوں نے نہ تو حکومت گرانے کا کوئی مطالبہ رکھا ہے, نہ حکومت بنانے کا کوئی مطالبہ رکھا ہے. انہوں نے تو بنیادی کہے گی جی ہمارے بچے بازیاب کر کے لاؤ. تو کیا انسانی اس قوانین میں اپنے بچے کو بازیاب کرنا کوئی گناہ ہے؟ کیا کسی جمہوری کلچر میں یہ مطالبہ کرنا غلط ہے کہ میرے بچے کو بازیاب؟ یہ حق تو یہ حکومت کا ہوتا ہے کہ کوئی بھی اگر بچہ, انسان کو چھوڑیں کہ کسی کی کوئی قیمتی چیز بھی اگر گم ہو جاتی ہے, یہ اس ریاست اور ریاست کے اداروں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو برآمد کر کے دیں. یہ تو انسان ہے. اس کا لگتا یہ کہ ہمارے بلوچستان میں جو انسان ہیں ان کی کوئی قیمت ہی نہیں. یہ واقعہ چل رہا ہے 6 دسمبر سے, اس میں میں نے یہاں بھی بات کی. اور چونکہ ابھی یہ مرکز تک پہنچ گیا مسئلہ, تو چونکہ صوبے کا نمائندہ ہوں, نمائندہ ہوں, میں کوشش کرتا ہوں کہ یہاں کے صوبے اور مرکز کے تعلقات اچھے ہوں. میں ایک پل کا کردار ادا کروں گا, کل جاؤں گا. صرف یہ نہیں کہ یہ معاملہ ہے, جو دوسرے معاملے ہیں, دوسری چیزیں, اس کو توال کرنا پڑے گا اچھی نقصی. اور وال کون کرے گا؟ اس کا سارا ذمہ داری جو ایک آئینی سربراہ جو صوبے کا ہے, جس کا نام گورنر ہے, یہ اسی کی ذمہ داری ہوتی ہے. آج جو بھی میں نے آیا, جو یہاں پہ پریس کانفرنس ہو کے صدر صاحب کے پاس جو میں آیا ہوں, اسی سلسلے میں کہ میں کل جاؤں گا. یہ آپ لوگوں کی جو خدشات ہیں, تحفظات ہیں, اور وہاں پہ جو لوگ ہیں جو وہاں پہ زخمی ہیں, ان کے احداد کرنے کے لیے بھی جاؤں گا. وہ جدھر بھی تھے, جس سال میں تھے, ادھر بھی جاؤں گا. وہ بھی ہمارے لوگ ہیں. اور مکہ سے بھی بات کروں گا کہ صوبے کے مسائل یہ ہیں, اور یہ یہاں تک ابھی مرکز تک پہنچ گئے. تو یہ تو میرے خیال سے صرف یہ سردار صاحب کا مسئلہ نہیں, میرے خیال سے پورے بلوچستان کا مسئلہ ہے. آج بھی ابھی میں ٹیلی فون کرنے والا تھا جب روڈ کھل گیا. وہ ٹیلی فون میں نے اپنی ایم ایس کو بولا کہ آپ بیٹھ جائے, میں ابھی ٹیلی فون کر رہا تھا. میں نے کہا کل ٹکٹ ہو. صرف جب مجھے پتہ چلا کہ سردار صاحب اس طرح پریس کانفرنس کر رہے ہیں, میں نے کہا کہ کوئی مسئلہ ہے. بالکل میں نے ادھر رابطہ کیا, میں نے یہاں سے بات کی. صبح جو نگران حکومت تھا, اس کے باقاعدے نمائندے میرے پاس ہے, جو نگران وزیر ہے وہ بھی ہمارے پاس آئے. ہم لوگوں نے اس سے کہا کہ اس کا حل یہ ہے کہ جو اس کا ڈیمانڈ ہے وہ پورا ہو. لیکن اس کا ڈیمانڈ جب پورا ہوا, کچھ ڈیمانڈ یعنی ایف آئی آر بھی ہوا, پھر 2-3 ڈیمانڈ اس کے اور آ گئے. تو پھر جب 2-3 ڈیمانڈ اور آ گئے, وہ دوسرا دن وہ نکل گئے, ادھر بہت سردی تھا. پھر میں نے اپنے پارٹی کے ایک اچھے دوست کو بلایا کہ یہ مشکلات ہے میرے پاس. راجستھان بھی اسی معاملے میں 2 دفعہ آئے. تو یہ معاملہ جو ہے ابھی کوشش کریں گے کہ صوبے کا مسئلہ ہے, میں مرکز کل پہنچ جاؤں, اور کوشش کرتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب سے, صدر صاحب سے, وہاں جو ادارے ہوتے ہیں اس سب سے میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اس سے بات کروں اور اس مسئلے کو اچھی طریقے سے حل کر سکوں. ہم کو انڈیویجول نہیں, آج بھی اس مسئلے کے لیے ہم نے ہنگامی اجلاس بلا کے یہ فیصلہ کیا ہے. اور جہاں تک اس مسئلے کا کیچ سے لے کر ڈیرہ غازی خان تک ہمارے پارٹی کی قیادت, چاہے اس میں ہمارے مرکزی کابینہ کے دوست ہوئے ہیں, چاہے ہمارے پولیٹیکل ورکر ہوں, ابھی بھی ایف آئی آر جو منظر عام پر آئی ہیں وہ سب کے سب ہماری پارٹی کے ممبران کے خلاف ہیں. یہ 4 ایف آئی آر ہیں, اس میں 99% جو ہے ہمارے پولیٹیکل ورکر ہیں, ہماری ضلعی قیادت ہے, ہماری مرکزی قیادت ہے. تو اس میں یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہم اس میں ان کا ساتھ. یہ احتجاج بلوچ یکجہتی تحریک نے اسٹارٹ کیا تھا. ہم سے زیادہ اگر اس میں کوئی شریک ہوا ہے تو وہ ہمیں وہ پیمانہ وہ ترازو کا دکھائیں کہ ہم سے زیادہ اس میں شرکت کس نے کی. اگر ہم نہ کرتے تو یہ سرکار جو ہے اپنے اتنے بڑے خزانے سے اتنے بڑے کاغذ خرچ نہیں کرتی. گورنر صاحب جب اسلام آباد جائیں گے, اگر وہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا
استعفے میں لکھنے میں کوئی ٹائم نہیں لگتا. اسی مسئلے پر پارٹی کا یہ فیصلہ ہے. اگر کیونکہ اس وقت جو مسئلہ ہے صرف مسنگ پرسن کی بازیابی کا نہیں، تمام مسنگ پرسن کا، وہ تو میں نے بولا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. لیکن بلوچ یکجہتی تحریک کے جو لوگ وہاں پر پہنچے ہیں، ان کو جو گرفتار کیا گیا ہے، ان کی رہائی، اور اس اہم ایشو پر جو تربت میں جو واقعہ ہوا ہے بالاچ بلوچ کا، اس کے حل کے لیے اگر کوئی حل نہیں نکل پاتا تو وہ استعفیٰ دے کے گورنر صاحب کل جا رہے ہیں نا، تو ابھی بھی جہاں پر احتجاج ہو رہا ہے ہمارے پولیٹیکل ورکر ان کے ساتھ شامل ہیں. سر آپ خود بھی گورنر صاحب 5 سال تک آپ وفاق میں رہے. یار 5 سال میں نہیں رہے. لاپتہ افراد کے حوالے سے بھی آپ نے آواز اٹھائی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اتنے عرصے میں انہوں نے بات نہیں مانی، اور اب ایک بار پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ گورنر صاحب جائیں گے، بات کریں گے، اگر مانا تو ٹھیک، نہیں مانا تو استعفیٰ دیں گے. ابھی بھی آپ انتظار کیوں کر رہے ہیں اس بات کا؟ وہ مانیں گے؟ آپ کو لگتا ہے کہ مانیں گے؟ نہیں، میں پھر ایسے کرتا ہوں بھائی، گورنر صاحب کو یہ تلوار دے دیتا ہوں، ہاں وہ تلوار دے دیتا ہوں کہ سب کی گردنیں اڑا کے آئے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے جسٹس اطہر من اللہ، جب وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج تھے، اس نے یہ کمیشن بنایا تھا. اس زمانے میں اس کی ذمہ داری دی گئی تھی، اس کا کنوینئر سینٹ چیئرمین سینٹ تھے. تو وہ چند اپنی مجبوریوں کی وجہ سے یا جو بھی وجوہات تھے، ان کا کوئی اجلاس نہیں ہوا. پھر مارچ میں یا مئی میں مجھے اس کی ذمہ داری دی گئی، اور ان 6 مہینوں میں 25 کے قریب ہم نے اس کے اجلاس بلائے. آپ کی موجودگی میں کمیشن کے ممبران کو اس کیمپ میں بھی لایا تھا، مسنگ پرسنز کے کیمپ میں. ہم نے ہائی کورٹ پہ بھی لایا، بلوچستان یونیورسٹی میں. اصل میں جو ذمہ داری دی گئی تھی وہ اسلام آباد میں قائد اعظم یونیورسٹی میں جو بلوچ اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ہراساں کرنے کا، یا وہاں سے چند ایک جو اسٹوڈنٹ مسنگ تھے ان کے لیے. کیونکہ پھر جب اس کا ٹی آر کی اختیار کمیشن کو دیا تھا تو پھر ہم نے اس کو وسیع کر دیا. رپورٹ ہم نے ان کی بھی دی ہے جو مسنگ پرسنز ہیں، مین وہ تھے. لیکن تمام وہ مسنگ پرسنز جو بلوچستان میں ہم نے ماما قدیر کی کا جو کیمپ تھا وہاں سے بھی اس کی فگر لیے. مختلف پھر ہم نے لوگوں سے ای میل کے ذریعے سے وہ فگر لیے. وہ تمام کی تمام ہم نے جمع کی. اس کے ہماری ذمہ داری کمیشن کی وہ تھی. اس دن جب ہم نے سبمٹ کیا وہ، تو کمیشن کا خود جو ہے نا وہ ختم ہو گیا، اس کی کوئی اب اہمیت نہیں بچی. نہیں ہمیں بلایا، ہاں ان کو انڈر ٹیکروں کو بلایا تھا، وہ گئے وہاں پر. مسنگ پرسن کے جو ورثہ تھے ان کو کھانے پہ دعوت دی تھی، جنہوں نے ان کے کھانے سے بھی انکار کیا دیا تھا. مذاقتاً انہوں نے بلوچستان کے ان مسنگ پرسن پہ مذاق بھی کیا کہ جی کوئی بیوی سے بھی لڑکے جاتا ہے تو وہ بھی مسنگ ہے. تو موصوف خود بھی کچھ دن مسنگ ہوئے تھے. اب وہ پتہ نہیں اس کو مسنگ کیا گیا تھا، وہ بھی گھر سے ناراض ہو کے گئے تھے. اس کا جواب وہ خود ہی دیں گے. لیکن وہ کمیشن کی رپورٹ ہم نے اس میں سبمٹ کی. اور دوسری ایک بڑی بات، کچھ عرصے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان جو ہے نا 9/11 کے بعد جیکم آباد ایئرپورٹ اور پسنی ایئرپورٹ پر آپ نے دیکھتے تھے آسمان پر جو جہاز آتے جاتے تھے. بلوچستان بالکل تورا بورا بنایا ہوا تھا پولیٹیکل پارٹیوں کا. کوئی شامل ہو رہا ہے، کوئی نکل رہا ہے، کسی کو کہاں پہ بھیج دیا ہے، کوئی ریوڑ کی شکل میں جا رہا ہے، کوئی بس کی سواری کی شکل میں جا رہا ہے. لیکن اس کیمپ میں کسی نے آنے کی زحمت نہیں کی. تب یہ ان کے لیے ایشو نہیں ہے، ان پولیٹیکل پارٹیوں کے لیے. اور ہم سمجھتے ہیں وہ پولیٹیکل پارٹیاں جو اس کو ایشو نہیں سمجھتی وہ بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ دھوکھا کر رہی ہیں. کب نہیں رہا ہے بھائی. ہم تو دیکھیں پولیٹیکل لوگ ہیں، ہم اس پروسیس سے ایک بار نہیں کئی بار گزر چکے ہیں. ہم تو اپنی کوشش تو کر رہے ہیں. اب ہم نے جب بھی الیکشن لڑائے ہم نے عوام کی طاقت اور عوام کی حمایت اور عوام کے بلبوتے پر لڑائے. اس بار بھی ہم لڑیں گے الیکشن، کسی کے آشیرواد سے ہم نہیں لڑیں گے، عوام کی بلبوتے اور عوام کی آشیرواد اور عوام کی طاقت سے لڑیں گے. اور جس کسی الیکشن کو عوام کی بلبوتے کی الیکشن کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی گئی اس کی ذمہ دار پھر حکمران خود ہوں گے. اور دوسرا بات ایک چیز ہے،
اب اس کو آپ لوگ الیکشن کی طرف اس مسئلے کو نہ ڈائیورٹ سردار کریں. صاحب نہیں بات سنو, ایک چیز تو ہم لوگ سارے ساتھ ہوتے ہیں, جو فوکس ہے سردار صاحب کی باتوں کا, کل کوشش کر لو کہ اس چیز کو آپ فوکس کر لو. اپنے طرف سے سرخیاں جو ابھی سوال ہوتا ہے تم لوگ سرخیاں بناتے ہو, میں ایک آپ لوگوں کی ہاں آپ لوگوں کی بھی یہ ذمہ داری, آپ لوگوں کی بھی وہ ذمہ داری ہے, نہیں آپ لوگوں کی بھی وہ ذمہ داری ہے کہ کل یہ جو ذمہ داری سردار صاحب ادا کر رہے یا اس کے دوسرے لوگ ادا کر رہے, یہ آپ کے بھی بچے ہیں, آپ کے بھی لوگ ہیں, آپ کی بھی بہن بھائی وہاں پہ, تو آپ فوکس جو سردار صاحب کی بات ہے آپ ان کو فوکس کر لیں, بجائے کہ کل سرخیوں میں جو ہے آپ اپنا ہاتھ چلاؤ گے. میں یہ جو بات سنو, پارٹی کا جو بات ہے وہ ہمارے لیے نہیں سب کے لیے قابل قبول ہونا چاہیے. میں اس پارٹی میں کام اور کر بھی نہیں تھا, ان کے ساتھ بیٹھنے والا نہیں تھا, سے نہیں میں صدر تھا, تو یہ چیزیں جو پارٹی جس طرح کے ہمارے دوست بیٹھے ہوئے, میں بھی اسی طرح کا پارٹی کا وہ ایک ذمہ دار آدمی ہوں. تو ذمہ دار آدمی جو ہے وہ پارٹی کے ہر چیز کو محسوس بھی کرتا ہے, اور اپنے صوبے کے لیے یا اپنے دوستوں کے لیے وہ سب کچھ. میں آج جو میں آیا تھا, حالانکہ لوگوں نے مجھے نہیں بلایا, میں آیا تھا کہ میں سردار صاحب کی بات بھی سن لوں. کل جب میں ادھر جاؤں گا ان کے ساتھ جو بات کرتا ہوں تو مجھے جب کچھ پتہ ہی نہ ہو تو پھر میں کیا کروں گا. میں پرلت میں بھی اسی لیے گیا, میں ادھر بھی آ رہا تھا, یہاں بھی میں آ رہا تھا ان لوگوں سے بھی ملنے کے لیے کہ اگر اس کو کوئی بات نہیں, تو میں یہاں کے عوام سے دور تو نہیں ہوں. صرف آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ کل جو آپ اسٹیٹمنٹ لگاؤ گے فوکس وہ کر لیں. یہ سرخی لگانا, سرخی پاؤڈر نہیں لگانا. ٹھیک ہے بھائی, جو چمن میں کرنا چاہ رہی ہے دوسرا لوائقین ہزاروں کی تعداد میں اسلام آباد گئے, لاٹھی چارج ہوا, کیا بلوچستان میں الیکشن کی پروسیس کو سبوتاژ کرنے کی سازش نہیں ہے یہ؟ دیکھیں جو قوتیں گئے الیکشن کرانا نہ آپ کے بس میں نہ ہمارے بس میں, آئین میں ہے. آئین جب اسمبلیاں ڈیزالو ہوتی ہیں تو زیادہ زیادہ جو ہے 90 دن, کم سے کم 60 دن. ہم نے 90 کی باؤنڈری تو کراس کر دی ہے نا, اب 140 کی باؤنڈری پر ہم لوگ آ کے کھڑے ہوئے ہیں. تو وہ تو کوئی یہ جو نگراں حکومت جو بیٹھی ہوئی ہے وہ خود غیر آئینی ہے, اگر حقیقتاً دیکھا جائے وہ تو غیر آئینی ہے. اور اگر سبوٹاج کرنا کوئی چاہتا بھی ہے تو وہی قوتیں ہوں گی جس کے سامنے آپ بے بس ہیں, جس کے سامنے آپ کے کیمرے بھی بند ہو جاتے ہیں, ان کی بیٹری لو ہو جاتی ہے.